بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل بانگ درہ کی جانب سے آپ کا بھائی طارق عزیز آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، السلام علیکم۔ میں آج کا موضوع جو منتخب کیا ہے دوستوں کی فرمائش پر، وہ ہے عید قربان کے حوالے سے ایک اہم توجہ طلب ایشو ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل ایشو کی طرف آؤں، میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث، ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ محفل میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا نفس آپ کے سپرد کر دیا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ذات آپ کے حوالے کر دی کہ اب وہ جس سے چاہیں ان کی شادی کر دیں۔ مجلس میں بیٹھے ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ گھر سے کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ۔ وہ صحابی گھر گئے اور کچھ دیر کے بعد پھر لوٹ آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ یعنی طلائی زیورات، سونے چاندی کی انگوٹھی یا اس کے زیورات تو ایک الگ بات ہے، یعنی کہ کم سے کم جو انہوں نے فرمایا کہ لوہے کی کوئی انگوٹھی ہو جو آپ لے آئیں تو میں اس کو حق مہر بنا کر آپ کا نکاح اس خاتون سے کر دیتا ہوں۔ لیکن اس صحابی کے گھر میں وہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں مل سکی۔ پھر اس صحابی نے کچھ توقف کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ ایک چادر ہے، اس کو میں آدھی حق مہر میں دے دیتا ہوں اور آدھی میں استعمال کر لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ آدھی تمہارے کسی کام کی رہے گی اور نہ آدھی اس خاتون کے کسی کام کی ہے۔ بہرحال وہ صحابی ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو، کیا تمہیں قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ ہاں، مجھے قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، یہ صورتیں تمہارے حق مہر میں لگائی جاتی ہیں اور تمہارا اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ صورتوں سے حق مہر میں دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ صورتیں جو آپ کو یاد ہیں، صحابی کو فرمایا کہ وہ آپ نے اس خاتون کو، اپنی بیوی کو یاد کروانی ہے، یہی تمہارا حق مہر ہوگا۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے جس کو میں آخر میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی غربت بھی تھی کہ شادی کے لیے اس صحابی کے پاس طلائی زیورات تو دور، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں میسر نہیں تھی جس کو حق مہر لکھوا کر وہ شادی کی جاتی۔ اور آج کے دور میں غریب سے غریب آدمی کی شادی بھی لاکھوں روپے میں ہوتی ہے۔ اب آئیں اصل موضوع کی طرف۔ عید قربان قریب آ رہی ہے تو ساتھ ہی کچھ موسمی مینڈک، کچھ دانشور، نام نہاد دانشور ابھی آپ کو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آنا شروع ہو جائیں گے کہ عید قربان پر قربانی میں اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں تو کیوں نہ یہ پیسے کسی غریب بچی کی شادی پر لگا دیے جائیں، کسی غریب خاندان کی کفالت پر لگا دیے جائیں۔ تو اتنی مہنگی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا قربانی ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک عام آدمی جو اسلام سے دور ہوگا وہ ایک بار متاثر ضرور ہوگا کہ بات تو صحیح ہے۔ کم از کم وہ یہ کہے گا، بہت اگر ہلکا بھی ہاتھ رکھے گا تو یہ کہے گا کہ یار 1.5-2 لاکھ روپے کی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی 40-50 ہزار 30 ہزار کا قربانی کا بکرا یا کوئی 20-25 ہزار روپے کے گائے کا حصہ ڈال کے قربانی کر دیں، کافی ہے۔ میں یہاں پر یہ بات پہلے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں، ریاست مدینہ میں گزارے ہیں اپنے حیات کے اندر، اور ہر سال قربانی کی، خود بھی قربانی کی، صحابہ کو بھی ترغیب دی قربانی کرنے کی۔ اور ایک سال ایسا بھی تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ قربانی کیے۔ کسی بھی 10 سالہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی عید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کہ آج آپ یہ قربانی کم کریں یا قربانی نہ کریں، بلکہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں۔
میں نے جیسے پہلے ایک آپ کو حدیث میں بتایا کہ اتنی غربت تھی کہ اس صحابی کے پاس شادی میں حق مہر دینے کے لیے طلائی زیورات تو دور کی بات، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں تھی، اتنی غربت۔ آج شاید اتنی غربت آپ کو جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے پاس بھی نہیں ہوگی، ان کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی غربت ہونے کے باوجود کبھی نہیں کہا کہ قربانی نہ کیجئے یا سستی کیجئے اور غریبوں کی مدد کر دیجئے۔ آج یہ نام نہاد دانشور جو مسلمانوں کے روپ میں لبادہ اوڑھ کر مسلمانی کا، ایکچولی وہ حقیقت میں یہودی ایجنٹس کے کسی مشن پہ کاربند ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے قربانی اتنے پیسوں کی کرنے کی؟ غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں کی شادی کروا دی جائے۔ اس شخص کے پیٹ میں غربت کی ہمدردی کا مروڑ سال کے بعد صرف عید کے دنوں میں اٹھتا ہے۔ 364 دن یہ شخص کبھی غربت کی کا نام نہیں لیتا۔ 364 دنوں میں کس نے اس کو روکا ہے غریبوں کی ہمدردی کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے؟ یہ کیوں عید کے دنوں میں ہی آ کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ وجہ کیا؟ شعائر اسلام کی اہمیت کو مسلمانوں کے ذہنوں سے نکالنا، مسلمانوں کی زندگیوں میں اس کی اہمیت کو ڈائیورٹ کر کے کسی اور طرف لے کے جانا کہ واقعی غربت کی ہمدردی کریں تو ثواب ملتا ہے۔ اسی شخص کو اگر سامنے بٹھا کر میں پوچھوں کہ بھائی جان آپ کا سکول میں جو بچہ آپ کے جس سکول میں پڑھتا ہے، اس سکول میں آپ داخلہ کروانے گئے تو اس سکول میں آپ کو پابند کیا گیا کہ اس بچے کی یونیفارم ایسی ہوگی، کیپ ایسی ہوگی، بیجز ایسے ہوں گے، بوٹ ایسے ہوں گے۔ اس شخص نے، نام نہاد دانشور شخص نے کبھی نہیں کہا ہوگا اس سکول والوں کو کہ میں یہاں بچہ پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں، لباس کو پابند کرنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اس ادارے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کی یونیفارم چلے گی، اس طرح کے شوز چلیں گے، اس طرح کے بیجز چلیں گے اور یہ چلے گا۔ یہی سبق سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ہر ادارے کا، ہر نظام کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ دین اسلام ہمیں اس سوچنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ قربانی کیوں تھی یا کیوں نہیں تھی۔ یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس سنت کو عام کیا جائے۔ تو ایسے لوگوں سے، نام نہاد دانشوروں سے بچا جائے، اور عید قربان آ رہی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی جائے۔ ہاں، اس قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھائیں، دوستوں احباب میں بھی تقسیم کریں، اور خاص طور پر آپ کے نزدیکی رشتہ داروں میں یا احباب میں ایسے لوگ جو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، ان تک یہ گوشت پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ معاشرے میں ایک انقلاب آئے گا۔ دین اسلام کی، ایک شعائر اسلام کو آپ حضرات پروان چڑھائیں۔ ایسے نام و نہاد دانشوروں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دوستوں سے درخواست کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔